نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ چلیے آج کی 8ویں کلاس ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلے پچھلی چیزیں ایک بار دہرا لی جائیں۔ گرامر میں یا قواعد میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ عربی جو لفظ ہوتے ہیں، جو عربی زبان ہے اس کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو 3 حصوں میں یا 3 الگ الگ جو ہے کیٹیگریز میں جو ہے یہ خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ یا تو ہم کوئی بھی اگر کوئی لفظ لیں عربی زبان کا تو یا تو وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو فعل ہوگا جس کو ہم لوگ ورب کہتے ہیں انگلش میں، یا تو وہ جو ہے پارٹیکل یا پریپوزیشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ انگلش زبان میں اس کے الٹ 8 حصے ہوتے ہیں الفاظ کے، جبکہ اردو میں صرف عربی میں صرف 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور یہ بار بار آنے والا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اسم کی جو پہچان ہوتی ہے وہ یہ کہ اسم کے شروع میں ال آئے گا، جس لفظ کے بھی آگے ال لگا ہو وہ اسم ہی ہے، یا اس کے آخری لیٹر، آخری جو حرف ہے اس کے اوپر تنوین لگی ہوگی، پیش یا زبر یا زیر کی۔ ایک چیز اور یہاں نوٹ کر لیں، مسلمن سے ہم لوگوں نے بنایا تھا، اس کی جمع کیا بنے گی؟ مسلم کی جمع، مسلم کا پلورل مسلمون، تو مسلم، ہاں، تو مسلم لفظ اگر آپ دیکھیں آخر میں اگر ہم لوگ تنوین لگا کے پڑھیں مسلمون، اس سے بنے گا مسلمونہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ اسم، فعل یا حرف میں سے اسم ہی ہوگا نا، اسم ہی ہے نا، یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے، کوئی نام ہے، یہ کوئی نام ہے یہ، اور اس کا اگر ہم پلورل بنائیں تو کیا وہ نام رہے گا یا ورب میں کنورٹ ہو جائے گا؟ نام ہی رہے گا نا وہ۔ تو یہ سنگولر ٹو پلورل، واحد سے جمع، جب ہم لوگ بدلیں گے اس کو تو اسم کا اسم ہی رہے گا۔ اب اس میں اگر ہم لوگ غور کریں تو اس میں نہ تو یہاں پہ کوئی ال لگا ہوا ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی تنوین ہے یا زبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اسم کیسے ہوگا؟ تو اس کے آخر میں آپ دیکھیں اونا لگا ملے گا، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں کیا لگا مل رہا ہے؟ اونا لگا ہے، یہی یہاں پر نشان لگا ہے، یا تو شروع میں ال ہو یا تو پھر یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اونا لگا ہو یا اینا لگا ہو، اور فیمنین یعنی مؤنث یعنی فیمیل لفظ کے کیس میں آت لگا ہو سکتا ہے، جیسے مسلمات، ٹھیک۔ تو اسم کی پہچان کے کیا کیا طریقے ہمارے سامنے آ گئے۔ شروع میں ال لگ سکتا ہے اس کی سٹارٹنگ میں، جیسے المسلمون، یہ بھی ہو سکتا ہے، شروع میں ال لگ سکتا ہے، یا آخر میں تنوین ہو زبر زیر پیش کی، یا اونا اینا ہو یا آت ہو، ٹھیک۔ تو یہ پہچان ہو جائے گی اسم کی۔ فعل اور حرف ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے۔ حرف میں سے ہم لوگوں نے بی پڑھ لیا ہے، لی پڑھ لیا ہے، من پڑھ لیا ہے، اور صراط الذین انعمت، اور کیا پڑھا ہے؟ علی، ٹھیک، علیہم، علی۔ بی کا مطلب کیا تھا؟ سے یا کی، ٹھیک ہے۔ لی کا کیا معنی ہے؟ لام زیر لی، لیے، ٹھیک ہے۔ للہ، الحمد للہ۔ من کا مطلب من الشیطان، شیطان سے، ٹھیک ہے۔ اور علی جو اب ہم لوگوں نے دیکھا علیہم، علیہم، ٹھیک، اس کا معنی تھا پر، آن، ٹھیک ہے۔ فی کا مطلب آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے، اور انا کا مطلب بھی جانتے ہوں گے۔ فی کا مطلب ان ہوتا ہے یعنی میں، اور انا کا مطلب بے شک، ٹھیک۔ تو یہ بڑے جو ہے مشہور حرف ہیں جو ہم لوگ اکثر پڑھ چکے ہیں، انا اور فی بچا ہوا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا گرامر میں سب سے پہلے کہ کس طرح سے پلورل بنایا جاتا ہے مذکر کا، یعنی میسکولین کا۔ فیمنین کا جب مذکر پلورل بنانا ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ مسلمتن یا مسلمہ سے کیا بن جائے گا؟ مسلمات بن جائے گا، سیدھے آت کی آواز اس میں آئے گی، ٹھیک۔
گول تا لمبی تا میں بدل جائے گا. ٹھیک. اور مذکر سے مؤنث بنانا ہو یعنی میسکولن سے فیمنن تو لاسٹ میں اس کے ہم لوگ کیا ایڈ کر دیں گے؟ گول تا ایڈ کر دیں گے. تو مسلم سے مسلمہ، مومن سے مومنہ، صالح سے صالحہ، اس طرح سے. ٹھیک. اب آپ یاد کریں کون کون سے پروناؤن کی اگر ہم لوگ بات کریں جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ضمیر یا پروناؤن. ٹھیک ہے. تو کون کون سے پروناؤن دیکھے گئے تھے؟ ہوا، ہم، انا، نحنو. ٹھیک ہے. ہوا کا معنی وہ. ٹھیک. انگلش میں ہی. ہم کا وہ سب، انگلش میں دے. دونوں ہا سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، دونوں ہی ہا سے شروع ہو رہا ہے. وہ سب. ٹھیک. اس کے بعد آپ کے لیے کیا لفظ ہے اس کے اندر؟ انتا. ٹھیک. تا سے آپ یاد رکھیے آپ یا تم. ٹھیک. آپ یا تم، اس کو تم لکھیے، تا سے تم. اور تم، انتم کا مطلب تم سب. ٹھیک. انتم، تم سب. ٹھیک. یو آل. میں کے لیے کون سا لفظ ہے؟ میں مسلمان ہوں والا میں، انا. انا، انا، میں، انا. ٹھیک. اور ہم سب نحنو. ٹھیک. نحنو، نحنو. ٹھیک. واو زبر وا کیا تھا؟ اینڈ، اور. ٹھیک ہے. اور فا زبر فا دس، پس، لہذا، چنانچہ. حمزہ زبر آ انا مسلم، کیا میں مسلمان ہوں؟ ٹھیک. کیا. اور من انتا، کون. ٹھیک. من ربو کا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ الفاظ ہو گئے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے استعمال، خاص طور سے انتا کا دیکھیے. لا الہ الا انتا سبحانکا، نہیں ہے کوئی الہ سوائے انتا. انتا یعنی آپ کے، تا، سوائے آپ کے. سبحانکا، آخر میں کا آئے تو یہ بھی اشارہ کس کی طرف کرتا ہے؟ یو، آپ. ٹھیک. کہ سبحان، پاک ہیں آپ. ٹھیک. یہ دعا ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. وانت، اور آپ. ٹھیک. اور آپ. ٹھیک. وانت، اور آپ. وانت خیر منذرین، منزلین. ٹھیک ہے. نازل کرنے والے. اور آپ بہترین نازل کرنے والے ہیں. وانت. ٹھیک. انما انت نذیر، انما یعنی بس، انت آپ تو صرف نذیر ہیں، ڈراوا سنانے والے ہیں. ٹھیک ہے. رب اغفر ورحم وانت، نذیر کا مطلب نذیر ڈرانے والا ہوتا ہے. ٹھیک. نذیر وارننگ دینے والا. ٹھیک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ ہم لوگوں کے لیے نذیر اور بشیر. ٹھیک. وارننگ دینے والے اور خوشخبری دینے والے. ٹھیک ہے. دونوں بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے. چلیے، من کے بارے میں دیکھ چکے ہم لوگ. واو، فا اور حمزہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے. وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، لہٰذا، آ کا مطلب سوال. ٹھیک. اب ہم لوگ ایک اہم قاعدہ دیکھتے ہیں یہاں پر، ال کا. ٹھیک. ال کا قاعدہ کیا ہے؟ اگر ہم لکھتے ہیں کتابن، اس کو دیکھا جائے. اگر ہم لکھتے ہیں کچھ جیسے کہ کتاب لفظ چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں تو ہم لوگ لکھتے ہیں کتاب. ٹھیک ہے. کتاب. اور یہاں پر ہم لوگ لگا دیں، اس میں یہاں پر اگر ہم لوگ لگا دیں اس میں تنوین. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی بنے گا ایک کتاب. ٹھیک ہے. کتاب یا کتابن، تنوین لگا ہوا ہے. اور ایک الگ دوسرا لفظ ہے، اس کو ہم لوگ کہیں گے ایک کتاب، a book. ٹھیک. یا کوئی کتاب، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی کتاب. ٹھیک. کوئی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں جب ہم لوگ ال کو جوڑیں گے اس کے شروع میں، ٹھیک، اس کے شروع میں جب ہم لوگ ال جوڑیں گے، ال کا معنی ہم کو پتہ ہے دا. اردو میں خاص کر دیتا ہے.
किसी चीज़ को आम से ख़ास कर देगा। तो कोई किताब, कोई भी किताब उनसे कही जा सकती है। ख़ास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द बुक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अल। ठीक है, अल और किताब। ठीक, अल किताब। अब यहाँ पर फ़र्क ये होगा, जो यहाँ पर तनवीन लगी हुई थी अब ये सिंगल में कन्वर्ट होके किताबू, अल किताबू हो जाएगी। कि अल किताबुन कभी नहीं होगा, तो तनवीन चली जाती है। अगर अल आता है सामने तो इसकी तनवीन सिंगल हो जाती है, डबल हरकत से सिंगल हो जाती है, और इसका मायने हो जाता है द बुक। ठीक है, द बुक यानी एक ख़ास किताब हो गई। ठीक है, ख़ास किताब। ठीक, तो ये हो जाता है इसका मायने अल किताब। तो आप याद रखिए, अगर अल आया, ठीक है, अगर अल आया तो जो भी लेटर हम लोग आगे, जो भी इस्म होगा, जाहिर से बात है इसम ही पर अल लगता है, इसका जो आखिरी लेटर है इस पर से नो तनवीन क्या होगा, तनवीन चली जाएगी। ठीक है, तनवीन चली जाएगी और डबल पेश से क्या हो जाएगा, सिंगल पेश हो जाएगा। डबल ज़बर से क्या हो जाएगा, सिंगल ज़बर हो जाएगा, और डबल ज़ेर से सिंगल ज़ेर हो जाएगा। जैसे किताबी लिखें, किताब, किताबिन अगर होता अल जोड़ते तो क्या बनता, अल किताबी हो जाता। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात ये याद रखें इस अल के बारे में, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम लोग बचपन से कुरान शरीफ में देखते आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि है क्या मसला। ये जो अल हम लोग लिखते हैं, उम्मीद है आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, या मैं और थोड़ी मोटी पेन ले लेता हूँ। तो जब हम लोग अल लिखते हैं, ठीक है, तो एक दो चीज़ें और होती हैं। एक तो कायदा नंबर 1 हम लोग ये समझ गए कि जब अल आ लगेगा, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, दा लगाएगा या इसको ख़ास कर देगा। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनिट से डेफिनेट जो है नाउन बदल देगा। दूसरा काम ये होगा कि जो तनवीन है वो तनवीन अब चली जाएगी। ठीक, कोई भी तनवीन हो, ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर की हो, ज़ेर की हो, पेश के लिए एक डंडी बना के नीचे बनाते हैं, इसके लिए ज़ेर के लिए, ये तीनों तनवीन चली जाएगी और ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। दो इसके ऊपर अमल हो जाते हैं, दो इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अब दूसरी एक चीज़ हम लोग देखते हैं, ये जो अल हम लोग लिखते हैं यहाँ पर अल, ठीक, अल का जो पहला वाला, इसको हमज़ा ही कहेंगे क्योंकि हरकत है, हमज़ा हरकत नहीं होगी तो अल होगी। इसको ये वाला जो हमज़ा है, जिसको या हम लोग आमतौर से अलिफ भी समझते हैं, ये जो है सिर्फ इसका जो साउंड होगा, इसकी जो आवाज़ होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, वो चली जाएगी, ये साइलेंट हो जाएगा अगर इससे पहले कोई लफ्ज़ या कोई हर्फ आ गया। इसको एक बार और समझें, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर जो हम लोगों ने अल जोड़ा है किसी भी चीज़ में, इस बहुत ही आसान रूल है, कायदे से समझ लें, जो हम लोगों ने अल जोड़ा है, अगर वो जुमले का पहला लफ्ज़ है, जुमला यानी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है अगर, तो ये अलिफ पढ़ा जाएगा। अगर ये अल इससे पहले फुल स्टॉप लगा है, आप यहाँ से फिर अपना लफ्ज़ लिखना चालू कर दें, लफ्ज़ों की इस तरह से जोड़ के फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, लेकिन फुल स्टॉप के बाद कुछ अल्फाज लिखे हैं और यहाँ पर अल बीच में आया है, ठीक, और फिर कुछ और अल्फाज हैं, जुमला एक सेंटेंस बना और यहाँ फिर फुल स्टॉप लगा है। इस केस में क्या हो, ये जज़म तो यहाँ रहेगा, लेकिन ये जो हरकत है ये हरकत चली जाएगी यहाँ से। बात समझ में आ रही? कोई इसको समराइज करके बता सकता है? किसी को समझ में आया तो बताएं क्या कहा गया है इसमें। इसके अंदर जो बताया गया है कि ये जो अलिफ लाम लिखा हुआ है असल में ये हमज़ा लाम है। हाँ ठीक, बताइए। इससे पहले अगर कोई अल्फाज होंगे तो लाम के जैसे है जज्म रहेगा और अलिफ जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, अलिफ लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप कुरान शरीफ में अगर देखें, बहुत सारे अलिफ लिखे तो रहते हैं लेकिन कोई उस पर हरकत नहीं रहती। हम लोग परेशान कि ये क्या मसला है।
یہ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیاتو. اب دیکھیے الکتابی، ابھی دیکھیے الحمدللہ یہی ہم لوگ بات کر رہے تھے اور یہ کھل گیا الکتابی. اب چونکہ یہ ال جملے کے بیچ میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کے اوپر آپ کو کوئی حرکت نہیں ملے گی جو میں ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں، اور بڑا کر دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے. یہاں آپ دیکھیے یہاں پر آیت سٹارٹ ہوئی الف لام را تلک آیات ال، ٹھیک، آیاتو الکتابی، آیاتو الکتاب المبین. تو چونکہ یہ ال یہاں جو لگا ہوا تھا سینٹنس کے جملے کے بیچ میں آیا ہے، لہٰذا اس کی اب حرکت ڈراپ ہو گئی، اور اب یہ اس کو یہ سائلنٹ ہو گیا، چپ ہو گیا، اس کی کوئی آواز نہیں ہے. آیات الکتاب، تا پیشتو سے لام پر جمپ ہوگا، آیات الکتاب، یہ الف پڑھا نہیں جائے گا، لکھا جائے گا صرف، ٹھیک. اسی طرح سے المبین کا بھی جو ال ہے یہ بھی جملے کے بیچ میں آیا، لہٰذا یہ الف بھی لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. آیات الکتاب المبین ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں، غور کریں، اب آپ جب پڑھیں گے تو اس طرح سے آپ کو ملے گا. اب ہم سورہ فاتحہ دیکھ لیں، چونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں پر آیت کی شروعات میں ال ہے، ٹھیک ہے نا. آیت کی شروعات میں ال کہاں پر ہے؟ الحمدللہ، ٹھیک، الحمدللہ، اس لیے یہ الف پر زبر پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک. یہی الحمدللہ بیچ میں آتا، ٹھیک ہے، تو چلی جاتی. جیسے کہ فار ایگزامپل اس کو اگر ہم لوگ کوشش کریں لکھنے کی، والحمد للہ رب العالمین، یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی. تو اس کے شروع میں میں لکھ دیتا ہوں واو زبر وا. اب جملہ یہاں سے سٹارٹ، واو زبر وا. یہ سمجھ لیں کہ صرف ایک لیٹر ہی تو لکھا گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی اس کی حرکت اب چلی جائے گی. اب کیا پڑھیں گے؟ والحمد للہ رب العالمین، ٹھیک، والحمد للہ، ٹھیک. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ، پڑھتے ہیں نا تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ، ٹھیک. لیکن اگر آپ رک جائیں سبحان اللہ و الحمد للہ، و پہ روک دیں اپنے آپ کو، تو پھر ال پڑھیں گے. تو یہ تجوید کا قاعدہ ہوتا ہے جو کہ انڈیا میں یا اس سائڈ میں، ہم لوگ کی سائڈ میں نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ قرآن میں اس کو لکھ ہی دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو پریشانی نہ ہو. اب دیکھیں یہاں تھا جو پہلے جو ہم لوگوں نے کاپی کیا الحمد للہ رب اب یہاں کیا چلا گیا؟ کس کا الف گیا؟ عالمین کا. دیکھیں اب یہاں لکھا تو ہے لیکن حرکت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. العالمین کا ال کا چلا گیا. تو یہ جو الف یا حمزہ ہوتا ہے اس کی سائن زبر چینج ہو، اچھا زیر بھی نہیں لگے گا، زبر ہی لگے گا. اور وہ زبر تب لگے گا جب وہ جملے کا اسٹارٹ کرے گا، جملے کو شروع کرے گا، نہیں تو نہیں جائے گا، ٹھیک. تو یہ رول دوسرا ہم لوگوں نے سمجھ لیا الحمدللہ. اب ہم لوگ ایک اور رول سمجھ لیں، شمسی قمری والا. تیسرا رول کیا ہے؟ حالانکہ یہ ہمارا آج ٹارگٹ نہیں تھا، لیکن شمسی قمری بھی نورانی قاعدہ میں ہے، اس کا میں ایک آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں. اب اگر ہم لوگ ال لکھیں کسی بھی لفظ کے سامنے، جیسے ال پلس شمس لکھنا ہے ہم کو، ال پلس شمس، ٹھیک ہے. شمس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج ہوتا ہے. الشمسن ہے. اب اس کو کیسے لکھیں گے ہم لوگ؟ الف زبرا تو رہ گئی، ٹھیک ہے نا، اور یہ لام شین میں جڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ تشدید لگ جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہ اور ایک اور چینج کیا ہوگا، یہ تنوین جو ہے شمسن کی کیا ہو جائے گی؟ سور ہے، ٹھیک. ہاں الشمسو، الشمسو، ٹھیک ہے، یعنی the sun. آنے کی وجہ سے یہ تنوین ہٹ گیا. ہاں الف لام آنے سے تنوین ہٹ گئی، جو کہ یہاں پہلا رول ہم لوگ دیکھ رہے تھے، تنوین چلی جائے گی. اور ساؤنڈ والا آواز لام کی، یہ دوسرا قاعدہ ہو گیا. تیسرا پہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں اگر ہم کو لکھنا ہو ال پلس قمر، اب کیا پڑھیں گے؟ ال پلس قمرن، ٹھیک ہے، القمرن، ٹھیک. قمر نہیں ہوتا، قمرن، ٹھیک ہے. اب کیا پڑھیں گے؟ کیسے لکھیں گے اس کو؟ ال پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ یا اقمرن پڑھیں گے؟ ال پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. ال جزم لگے گا یہاں، ٹھیک، یہاں کچھ نہیں ہے. ال
القمرو، القمرو تنوین چلی گئی، القمرو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں کیوں نہیں کچھ لگا اور یہاں کیوں لام پر جزم، یا لام کا ساؤنڈ یہاں چلا گیا، ٹھیک، یہاں نوٹ کریں، نو ساؤنڈ، ٹھیک ہے، نو ساؤنڈ، آواز چلی گئی لام کی، اور یہاں پر ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کیوں ہے؟ جو بھی لیٹر شمسی ہوں گے، جیسے شین، شین، شین یہاں شمسی لیٹر تھا، اس لیے لام کو جو ہے چلا گیا یہاں سے، اور قاف جو ہے، یہ قاف جو ہے قمری لیٹر ہے، اس لیے اس نے جزم کو برقرار رکھا، ٹھیک ہے۔ تو شمسی کے لیے الشمس یاد رکھیں، شمسی لیٹر کے کیس میں لام کا ساؤنڈ چلا جاتا ہے، قمری لیٹر کے کیس میں جو ہے لام کا ساؤنڈ رہتا ہے۔ اس کی لسٹ دی ہوئی ہے نورانی قاعدہ میں، کسی کو یاد ہے؟ شمسی حروف یاد تھا؟ تو شمسی لیٹر اور قمری لیٹر، ایک رول تھا، شاید مجھے ہلکا ہلکا یاد آ جا رہا ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، میں لکھ رہا ہوں، آپ پڑھنے کی کوشش کریے۔ کیا لکھا ہے؟ حق کا خوف، عجب غم ہے، یہ نیچے لگے گا، عجب غم ہے۔ کتنے لیٹر ہیں اس میں؟ اردو لکھا ہے، عربی تو نہیں ہے یہ۔ کتنے لیٹر ہیں، کاؤنٹ کریے۔ 14 لیٹر، حروف نہیں، لیٹر 13 ہیں یا 14 ہیں، دیکھیے ایک بار، 14 ہونے چاہیے، 14 ہونے چاہیے، چلیے کاؤنٹ کیا جائے۔ ایک تو ہا ہو گیا، قاف 2، کاف، کاف 3، الف 4، خا 5، واو 6، فا 7، عین 8، جیم 9، ارے نون لکھ دیا میں نے، با ہے، ٹھیک ہے، نون نہیں تھا، با تھا، وہ میں نے جو ہے نا اس کو، با ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا 10، غین 11، میم 12، ہا 13، اینڈ یا 14۔ یہ اب ہم کیا الحق پڑھتے ہیں یا احق پڑھتے ہیں؟ الحق پڑھتے ہیں نا، تو یہ کیا ہو گئے سارے کے سارے قمری لیٹر، یاد رکھ لیجیے، یہ جملہ یاد رکھ لیجیے، حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے نا، حق کا خوف عجب غم ہے، سارے قمری لیٹر ہیں۔ جیسے کاف کے ساتھ آپ یاد، القلم ہو گیا، الخمر، ٹھیک ہے، واو سے اور کوئی لفظ بتائیے، الواقیہ، ٹھیک ہے، فا سے کچھ بتائیے، الفاتحہ، عین سے العالمین، ٹھیک ہے، جیم سے الجنہ، با سے الباب، ٹھیک ہے، غین سے کچھ بتائیے، الغاشیہ، الغاشیہ، ٹھیک، میم سے المنیر بھی کہہ سکتے ہیں، چاند، اور کیا ہو سکتا ہے، الممدود، ٹھیک، ہا سے الحاقہ، ٹھیک ہے نا، یا سے بتائیے، ہاں الیاسین، ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ 14 لیٹرز ہیں جو لام کو قبول کریں گے، باقی جتنے بچ گئے جس کے اندر حق کا خوف عجب غم ہے آپ دوہرا لیجئے، پکڑ لیں گے۔ تو یہ 3 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں انشاءاللہ واٹس ایپ میں شیئر کر دوں گا۔ ایک تو تنوین ڈراپ ہو جائے گی، دوسرا الف کا جو ساؤنڈ ہے سٹارٹ کرے گا جملے کو تو رہے گا، نہیں بیچ میں آئے گا تو نہیں رہے گا، تیسرا شمسی قمری، اس میں نئی چیز تھی یہ والی، حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے۔